کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ستاروں کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی دوربینیں موجود ہیں جو کئی کئی فٹ تک، کہیں دائیں کہیں بائیں، کہیں آگے کہیں پیچھے، کہیں اوپر کبھی نیچے، کبھی 5 ڈگری کے اوپر، کبھی 10 15 20 25 45 اور 75 ڈگری پہ موو کرتی ہیں۔ ان دوربینوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کہکشاؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ان دوربینوں کے اندر ہونے والی 1 ملی میٹر کی حرکت کو میں نے منعکس ہو کے جب دیوار کے اوپر دیکھا، LCD کی سکرین کے اوپر دیکھا، تو میں حیران رہ گیا۔ 1 ملی میٹر کی حرکت میں کئی کروڑ ستارے موجود تھے، اور کئی کروڑ ستاروں میں سے لاکھوں ستارے ایسے تھے جو زمین سے کئی لاکھ گنا بڑے تھے۔ حضرات گرامی قدر جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے رنگ کو دیکھا، میں نے مسکراتی ہوئی کہکشاؤں کو دیکھا، میں نے دمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، تو میرے ذہن میں ایک زمین کے بادشاہ کا خیال آیا اور ایک مالک الملک کا خیال آیا۔ زمین کے بادشاہ کے محل جو تھا وہ کمکموں سے روشن تھا، لیکن آسمان کے رب نے جن ستاروں کو بنا دیا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ستارے جہاں پر آنکھوں کے لیے مزین اور زینت کا سبب ہیں، جہاں پر آنکھوں کے لیے مزین کیے گئے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نجرام سماویہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان لعین اور اس کے جھنڈوں کو رجم کرنے کا بھی کام لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ السلام نے بھی اجرام سماویہ کی حقیقت کو پا کر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا لا احب الافلین، مجھے ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں۔ چاند کو ڈوبتے دیکھ کے کہا تھا لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے میرے پروردگار تو مجھے ہدایت دے دے، وگرنہ یہ جو تلبیس ہے، یہ جو التباس ہے، اس کے اندر سے نکلنا تو بہت بڑی بات ہے۔ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ کے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کا رخ نہ سورج کی طرف کرتا ہوں، نہ ستارے کی طرف کرتا ہوں، نہ چاند کی طرف کرتا ہوں، بس بلکہ اس پروردگار کی طرف کرتا ہوں جو ڈوب جانے والا نہیں بلکہ باقی ہے۔ حضرات گرامی قدر فتنہ الہاد مادیت کے دور کے اندر اور انگریزی لٹریچر سے مرغوب ہونے کی وجہ سے اور شہوات کی کثرت کی وجہ سے اور فحاشی اور عریانی کی برپار کی وجہ سے اور فطرت انسانی کے اندر موجود جو منفی جوہر ہے ان کے استعمال کی وجہ سے انسان کے گناہ کچھ اس انداز میں اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں کہ وہ بڑھتا اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ بلا من کسب سیئۃ وحاقت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ اس کی برائیاں اس کو اس انداز میں گھیر لیتی ہیں کہ اس کی مت ماری جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ میں آج اپنے بھائی شفیق الرحمان زاہد کی موجودگی کے اندر، اپنے استاد محترم مولانا عبد الرحمان مدنی کی موجودگی کے اندر اور مولانا یحییٰ جلال پوری جیسے جلیل القدر علماء کی موجودگی کے اندر اور اپنے بھائی جو ہیں دیگر جو یہاں پر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی عبد الماجد بھی یہاں پر موجود ہیں، مولانا شفیق مدنی بھی موجود ہیں، اور جہاں جہاں میں اپنی نگاہوں کو اٹھا رہا ہوں علماء کی ایک بڑی جماعت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ الحاد کے علاج کے لیے جہاں پر آیات قرآنیہ سے استدلال کی ضرورت ہے، جہاں پر کائنات کے اوپر اس انداز میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو تدبر کا صحیح مرتبہ انداز ہوتا ہے، وہیں پر اپنے اعمال صالحہ کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر عقل کے محاذ کے اوپر تو آپ شکست کھا سکتے ہیں، دلائل کے مارکے کے اندر کئی مرتبہ آپ کے اوپر چوٹ اور ضربت لگ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم اور عمل صالح کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے چمکتے ہوئے دل کو تاریکیوں کے حملے کے مقابلے قائم رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر الحاد کے علاج کے لیے جہاں پر بڑی بڑی خوبصورت کتابوں کو لکھا گیا اور بھائی حمزہ اندریاس نے اس کے اوپر بڑے ہی زبردست مطالعے کو تحریر فرما دیا، وہیں پر میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں
الحاد کا علاج اگر تلاش کرنا ہے شمسندہ داری کے اندر تلاش کرو، الحاد کا علاج اگر تلاش کرنا ہے تہجد گزاری کے اندر تلاش کرو۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون والا جوہر جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والی تمہارے اندر عادات پیدا ہو جائیں گی، تو رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں کوئی ملحد نہیں بنا سکتا۔ ملحد تم کب بنتے ہو؟ جس وقت اعمال صالحہ سے دور ہو جاتے ہو، جس وقت روحانیت جو ہوتی ہے تمہارے اذہان و قلوب سے نکل جاتی ہے، جب ذکر الہی اس سے تم متارکت کو اختیار کر لیتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو، شیطان تمہارا ہم نشیں بن جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جہاں پہ علم و استدلال کے ساتھ الحاد کا مقابلہ کرنا ہر ذی شعور کے لیے، ہر ذی علم کے لیے، ہر طالب علم کے لیے، ہر دین سے محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے، وہیں پر اپنی روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اور اپنے دل کو زندہ و تابندہ کرنے کے لیے، اور اپنے دماغ کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے اللہ کی بندگی کا عادی ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہونا بھی۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح بھائی شفیق الرحمان زاہد اور ان کی ٹیم کے لوگ جنات، جادو، ٹونا، نظر بد اور حسد کا علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ حسد کی لہروں کا کوئی حصی وجود موجود نہیں ہے، جبکہ نظر بد کا کوئی ظاہر حصی وجود موجود نہیں ہے، جبکہ جادو کئی مرتبہ اپنی دانشت میں غیر حصی ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، غیر حصی وجود کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح روحانیت کے جوہر کی ضرورت ہے، جس طرح ذکر الہی کی تلوار کی ضرورت ہے، اسی طرح عقل کی بنیادوں کے اوپر کھڑے ہو کر جب آپ مناظرہ کرنے کے دوران کئی مرتبہ اس مقام کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر اپنی تلبیس کے ذریعے، اپنے دجل و مکر کے ذریعے آپ کی ہر دلیل کا الٹا سیدھا جواب دیتا ہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ماتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور یہاں پر میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو میں نے جدولیاتی کشمکش کے اعتبار سے اور بظاہر دلائل کے تبادلے کے اعتبار سے فرعون کو انتہائی چال باز پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر دلیل کا الٹا سیدھا جواب دے کر کئی مرتبہ لوگوں کو جھانسا دینے کی کوشش کرتا۔ ایک مقام کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیلوں کو یوں بیان کیا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ حضرات گرامی قدر، عجیب و غریب دلیل دیتا ہے، اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا تو میں صاحب اقتدار کیوں ہوتا؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا تو میں نہروں کا مالک کیوں ہوتا؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا میرے پاس باغات کیوں کر ہوتے؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا تو موسیٰ کی زبان میں لغت کیوں ہوتی؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا تو موسیٰ کے پیچھے فرشتے جو تھے پرے باندھ کے کیوں کھڑے نہ ہوتے؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا سونے چاندی کے ڈھیر موسیٰ کے پاس کیوں موجود نہ ہوتے؟ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ فَاسْتَخَفَّا قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ۔ کہ اس کی قوم کے لوگ اس کی ظاہری باطل تعویلات کے ذریعے پھسل گئے، اور وہ لوگ سارے کے سارے فاسق و فاجر تھے، اور اس کے مد مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اس کی باتوں کا ترکی پترکی کیسا جواب دیا کرتے تھے کہ جواب پڑھنے کے بعد انسان عقل نبوت اور حکمت رسالت کا معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک مکالمہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اس حوالے سے بھی آپ